اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اور پیارے ساتھیوں، سب کو مرتضیٰ خان شامی کی طرف سے السلام علیکم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم امیر مینائی کی نظم نعت مبارک پڑھیں گے، جو کہ 9th کلاس کی اردو بک میں صفحہ نمبر 103 پہ موجود ہیں۔ نعت مبارک کا پہلا شعر ہے: سوئے طیبہ بن کے ہم زائر چلے، شکر کی جاں ہیں دن اپنے پھر چلے۔ شاعر امیر مینائی اپنی تقدیر پر، اپنی قسمت پر رشک کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہیں کہ ہمارے دن بھی پھر گئے، یعنی ہماری تقدیر بھی کھل گئی، ہماری قسمت اچھی ہو گئی کہ ہم بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب، یعنی جہاں پہ آپ وسلم کی قبر مبارک ہیں، یعنی مدینہ منورہ، وہاں پر ہم نے جانا ہے۔ سوئے طیبہ بن کے ہم زائر چلے، سوئے طیبہ یعنی مدینہ کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف، ہم زائر بن کے، ہم زائر یعنی ہم زیارت کرنے والے بن گئے، اور یہ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہم ادا کر رہے ہیں کہ ہمارے دن پھر گئے، ہماری قسمت کھل گئی، ہمارے نصیب اچھے ہو گئے۔ دوسرا شعر ہے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی آئیے، لشکر اندوہ میں ہم گر چلے۔ لشکر اندوہ کہتے ہیں غم کو، رنج کو، مصیبت کو، تکلیف کو۔ لشکر اندوہ یعنی بہت زیادہ مصیبتوں کا پڑ جانا۔ تو شاعر امیر مینائی اس شعر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واسطہ دے رہے ہیں کہ آپ جلدی آئیے، یا نبی جلدی آئیے، یعنی آپ کے صدقے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو مصیبتیں ہیں، ہم جن تکالیف میں گرفتار ہیں، تو وہ ہم سے اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے ہی دور کر لیتا ہے۔ لہٰذا میں چونکہ مدینہ کی طرف آ رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد میں وہاں پہ آ جاؤں، تاکہ مجھ پہ جو مصیبتوں کا پہاڑ ہیں وہ ہلکا ہو جائے، وہ دفع ہو جائے۔ تیسرا شعر ہے: نخل دل میں تھے گناہوں کے جو برگ، حب حضرت کی ہوا سے گر چلے۔ نخل دل میں تھے گناہوں کے جو برگ۔ نخل یعنی نخلستان، جہاں پہ کھجوروں کے جھنڈ ہوتے ہیں، کھجوروں کے جو باغات ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں نخل۔ تو یہاں پہ نخل دل یعنی دل کا گلستان، یعنی دل کو تشبیہ دی ہے نخلستان سے، کہ وہاں پہ جو درخت تھے وہ گناہوں سے بھرے ہوئے تھے، گناہوں سے لدے ہوئے تھے، تو وہ درخت ہی گناہ کے تھے۔ لیکن دوسرے مصرعے میں امید کی ایک کرن بھی ہے کہ حب حضرت کی ہوا سے گر چلے، یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے وہ جو گناہ کے جو درخت لگے ہوئے تھے وہ ختم ہو گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جو ہوا وہاں پہ چلی، تو وہ جو گناہوں کے جو درخت تھے وہ گناہوں کے نہیں رہے، بلکہ وہ کسی ثواب، کسی اجر میں تبدیل ہو گئے۔ اگلا شعر ہے: کیا میسر ان کو ہوتی راہ راست، کیا میسر ان کو ہوتی راہ راست، چال پر کب آپ کی کافر چلے۔ تو شاعر امیر مینائی اس شعر میں جو کافر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے انکاری ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے انکاری ہے، تو اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کیا میسر ان کو ہوتی راہ راست، یعنی اے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اتنی ساری تکالیف اٹھائی ان کافروں کو راہ راست پر لانے کے لیے، سیدھا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک دکھایا ان کو، آپ نے بہت تکالیف اس راستے میں برداشت کی، لوگوں نے پتھروں سے مارا، گالیاں دی، مجنون کہا، سودائی کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چنے ہوئے راستے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ لیکن اصل میں یہ کافر لوگ جو تھے، یہ بدنصیب تھے، یہ اپنے راستے کو چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھے، لہٰذا ان کے لیے آپ کی نصیحت جو تھی وہ
نہ ہونے کے برابر تھی، اسی وجہ سے وہ راہ راست پہ نہیں آئے، سیدھے راستے پہ نہیں آئے، کیونکہ چال پر کب آپ کی کافر چلی، کیونکہ انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اختیار ہی نہیں کرنا تھا، وہ تو آپ کے راستے پر چلنے والوں میں سے نہیں تھے، یہی وجہ ہیں کہ وہ راہ راست پہ نہیں آئے، سیدھے راستے پہ وہ نہیں آئے۔ اگلا شعر ہے، پھر رسائی کی رسا تقدیر نے، پھر رسائی کی رسا تقدیر نے، پھر مدینے ہو کے ہم زائر چلے۔ رسائی یعنی پہنچ، رسا رسی کا تضاد ہے، رسا تقدیر، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر سے مجھے اچھے نصیبوں سے نوازا، میری تقدیر اچھی کر دی، میری تقدیر کی جو رسی تھی وہ اس اچھائی کی طرف، اس نیکی کی طرف چل پہنچی، جہاں سے مجھے پھر سے میری دعا قبول ہو گئی کہ ایک دفعہ پھر سے میں مدینے کی طرف جانے لگا ہوں، میں مدینے کا زائر بن کر، زیارت کرنے والا بن کر میں ایک دفعہ پھر سے وہاں جا رہا ہوں۔ اگلا شعر ہے، شوق دل نے کی دوبارہ رہبری، شوق دل نے کی دوبارہ رہبری، آگے بھی ہو آئے تھے اب پھر چلے۔ تو شاعر امیر مینائی اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ میرے دل کا جو شوق تھا، دل کا شوق کیا تھا کہ بار بار میں مدینے کی گلیوں میں جاؤں، بار بار میں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروں، تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی۔ میرے دل کا جو شوق ہے، میری دل کی جو لگن ہے کہ میں پھر سے مدینے چلا جاؤں، تو یہ دل ہی ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر سے میری رہنمائی پہ آیا ہے، میری رہنمائی کر رہا ہے مدینے کی جانب، آگے بھی ہو آئے تھے اب پھر چلے، یعنی اس سے پہلے بھی میں چلا گیا تھا اور دل کا شوق ابھی تک برقرار ہیں، لہٰذا مجھے ایک دفعہ پھر سے دل رہنما بن کے مدینے کی گلیوں کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو یہ میرے لیے خوشی کا باعث ہے، خوشی کا مقام ہے۔ نظم کا آخری شعر ہے، راہ حضرت میں میں اڑتا ہوں امیر، راہ حضرت میں میں اڑتا ہوں امیر، اڑ کے کیا مجھ سے کوئی طائر چلے۔ آخری شعر میں امیر مینائی اپنا تخلص استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ سے مخاطب ہیں، راہ حضرت میں، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو راستہ نکل رہا ہے، جو راستہ جا رہا ہے مدینے کی جانب، تو میرے دل کے شوق کی بات ہے کہ میں جانے کی بجائے اڑ رہا ہوں، یعنی میرے پاؤں اس خوشی کے مارے زمین پہ نہیں پڑ رہے کہ میں نے محبوب کے در پہ جانا ہے، میں نے محبوب کی زیارت کرنی ہے، تو لہٰذا میں اڑ رہا ہوں۔ اب کسی پرندے کی، یعنی اڑ کے کیا مجھ سے کوئی طائر چلے، طائر یعنی پرندہ، اب کسی پرندے میں ایسی کیا طاقت ہوگی جو اڑنے میں مجھ سے مقابلہ جیتے، جو اڑ کے مجھ سے آگے جائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ نظم میں ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔